تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدر محترم، اسٹیج پر رونق افروز بزرگان دین اور حاضرین جلسہ، آج کی اس محفل میں اور آج کی اس مبارک اجلاس میں میرا موضوع سخن دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن پاک ہے۔ ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ قرآن کریم وہ کتاب ہے جس کے صادق اور برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائے۔ دعا کیجئے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ محترم سامعین، قرآن پاک رب ذوالجلال کی طرف سے عطا کردہ وہ خوبصورت تحفہ ہے جس نے 23 برس کی تھوڑی مدت میں پوری دنیا میں وہ انقلاب برپا کر دیا کہ بڑے سے بڑے فصحاء، بلغاء، ادباء اور شعراء حیران رہ گئے، جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم ہو گئے۔ حاضرین مجلس، یہی وہ قرآن ہے جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے سراپا ہدایت و رحمت ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول کی رسالت کو اعزاز بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت محبوب حقیقی کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جو سچائی اور امانت داری کا درس دیتا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایمان نصیب ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی حفاظت کا وعدہ خود خالق کائنات نے فرمایا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے اجڑے چمن میں بہار پیدا ہوئی۔ محترم حضرات، آج کے اس نازک دور میں کلام پاک کے حفظ کرنے کو فضول سمجھا جاتا ہے، اس کے الفاظ رٹنے کو حماقت بتلایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا رٹنا اور بغیر سمجھے پڑھنا بے سود ہے۔ افسوس، صد افسوس، اس قرآن پاک کے بارے میں ہمارا یہ خیال ہے، حالانکہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھ جیسا کہ دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کرتا تھا۔ یاد رکھیں، یہ قرآن دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ زمین و آسمان، چاند و سورج، ستارے کوئی اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن رب ذوالجلال کا مقدس اور عظیم کلام ہے۔ بس تیرا مقام اور ٹھکانہ وہی ہے جہاں آخری آیت تک پہنچے۔ یاد رکھیں، یہ قرآن دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ زمین و آسمان، چاند و سورج، ستارے کوئی اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جس نے قرآن کو پڑھا اور اس پر عمل کیا تو اس کے والدین کو کل قیامت کے دن سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ جب والدین کو اس گراں قدر انعام سے نوازا جائے گا تو خود پڑھنے والے کے مقام و مرتبہ کا کیا عالم ہوگا۔ حضرات، قیامت کا میدان ہوگا اور ایسے 10 آدمی جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ حافظ قرآن اپنے رب کی بارگاہ میں سفارش کرے گا اور پروردگار عالم ان کی سفارش کو قبول کرے گا اور ان کو اس حافظ قرآن کی برکت سے نجات عطا ہوگی۔ محترم سامعین، میں آپ حضرات کو مقبول المراکز مرکز فلاح دارین کی اس اسٹیج سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ قرآن پاک کو خود بھی سیکھیں اور عمل کریں اور بچوں کو بھی سکھائیں اور عمل کرائیں۔
خدا نہ خواستہ آج ہم اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو دو پیسے کی لالچ میں دین سے دور رکھا اور ہماری نظر اخروی نعمتوں کی بجائے دنیاوی ڈگریوں پر رہی، تو یاد رکھیں خدا کے یہاں جواب دینا ہوگا۔ دعا کیجئے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی دولت سے مالا مال فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ میں اس شعر کے ساتھ اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی تو حسنین اردو میڈیا کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔